نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ اس کے دروازے پہ نہر بہتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے۔ تو فرمایا صحابہ بتاؤ اس کے جسم پہ کوئی میل رہ جائے گی؟ عرض کی لجپالہ نہیں رہے گی۔ حضور مسکرائے اور فرمایا جو میرا امتی 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ لیکن ہم نماز پڑھتے بھی ہیں لیکن گناہوں کی تہیں ویسی کی ویسے ہی ہیں۔ میرے استاد محترم اس کی ایک مثال دے کے وضاحت کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کل کے یہ نہری پانی ہوتے ہیں نا، یہ نالے ہوتے ہیں، ندی نالے، عموماً گرمیوں میں لوگ جاتے ہیں نہانے کے لیے، اور نالے میں یا نہر میں نہانے کے بعد باہر نکل کے نلکے سے علیحدہ نہاتے ہیں، یعنی وہاں سے نہا کے نکلے بعد میں پھر نلکے سے نہا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کا پانی گندا تھا، نہر کا پانی گندا تھا، اور نہر کے پانی کی گندگی نے اس کو وہ طہارت نہیں دی، وہ پاکیزگی نہیں دی، اس کے جسم کی میل کو دھویا نہیں، میل کی تہ اور چڑھ گئی ہے۔ اب اس کو باہر نکل کے نلکے سے اپنی اس تہ کو اتارنا پڑا ہے۔ یہ ہماری نمازوں کی مثال ہے۔ اور پھر کچھ تہیں میل کی ایسی ہوتی ہیں کہ پھر کبھی کبھی صابن کی ضرورت پڑتی ہے۔ نہری پانی جو صاف شفاف ہو نا، اس میں آپ بیٹھ جائیں تو آپ کے جسم کی ساری میل بہا کے لے جائے گا، لیکن جو گدلا ہو وہ میل کی تہ چڑھا دے گا۔ اور فرمایا کرتے تھے پھر کبھی کبھی صابن کی ضرورت پڑتی ہے، میل ذرا تگڑی ہوتی ہے، جیسے یہ ورک شاپوں پہ کام کرنے والے، کبھی کبھی پٹرول اور تیل وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر کبھی کبھی صرف نماز سے کام نہیں بنتا، قرآن پاک کی تلاوت، موت کو یاد کرنا، اس طرح کی وظائف و اوراد جو صوفیاء اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں، یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ جو تہ ذرا مضبوط سی جمی ہوئی ہے نا، جیسے پٹرول سے ورک شاپ کے کاریگروں کی تہ اتر جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ والوں کے وظائف اس تہ کو اتار دیتے ہیں۔ اور پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میل ایسی جگہ پہ لگ جاتی ہے جہاں سے خود نہیں اترتی، پھر کسی دوسرے کو کہنا پڑتا ہے یار یہاں میرا ہاتھ نہیں جا رہا، تو نہیں مہربانی کر دیتا۔ فرمایا کرتے تھے کوئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو خود سے نہیں اترتے، تم جتنی بھی نمازیں پڑھتے رہو، تم جتنے بھی وظیفے کرتے رہو، تم جتنے بھی اوراد پڑھتے رہو، کوئی میل ایسی ہے جو نہیں اترے گی، پھر کسی اللہ والے کو کہنا پڑے گا کہ حضرت یہ میل نہیں اتر رہی، یہ جو پردہ ہے میرے اور رب کے درمیان یہ نہیں اتر رہا، مہربانی فرمائے۔ پھر اللہ والا ایک نگاہ کرتا ہے، سارے پردے اور تہیں اتار کے بندے کو رب سے ملا دیتا ہے۔ یہ کئی میلیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن ہماری نماز کی مثال تو وہی گدلے پانی والی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن تہ ویسی کی ویسی ہے، ہم ویسے ہی غلاظتوں کا صاف۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میری نظر بھی پاک نہیں رہتی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں ٹھگی بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تولنے میں ڈنڈی بھی مارتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، بدکاریوں کے اندر بھی مصروف ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، دیگر گناہوں کے اندر ملوث ہوں۔ بھئی حضور تو فرماتے ہیں نماز برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن میری نماز کیوں نہیں روک رہی؟ وہ مثال وہی ہے، وہ پانی گدلا ہے، ہم نے صاف شفاف اپنی نماز کی نہر کو کیا ہی نہیں۔ اگر یہ نماز شفاف ہوتی، ہم پوری توجہ اور دل جمی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے، تو خدا کی قسم یہ وہ ہے کہ جو انسان کے دل کی سارے زنگ اتار کے انسان کے دل کو شیشے کی طرح بنا کے اپنے رب کی تجلیوں کا مرکز بنا دیتی ہے۔